الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله تعالى آخرا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا تحفہ اور توبہ جیسی عظیم نعمت نہ دی ہوتی تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ ہم اپنے کیے ہوئے گناہ اور ان خطاؤں کا کیسے محاسبہ کرتے اور کیسے ہماری معافی تلافی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم نعمت ہے توبہ، کہ انسان سے جب خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک انسان اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ کے حضور ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے گناہ کو اللہ کے سامنے بولتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی عجز اور اپنی بے کسی کا رونا اللہ کے سامنے جب روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ، توبہ کی طرف آؤ اور سچی پکی توبہ کرو۔ اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے پاس اور اپنے توبہ کی طرف بندوں کو آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ اپنے رب سے کر لو۔ اور جب تم سچی پکی توبہ کر لو گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اور تمہیں ایسے باغوں میں، باغ بہشت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ توبہ کا کمال ہے کہ ایک انسان پوری زندگی گناہوں میں اور خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ رب العزت سے ایک بار کہہ دے اللہ میری توبہ، سارے گناہ اس کے معاف، ساری خطائیں معاف۔ گویا کہ وہ بندہ ایسا ہو گیا کہ جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، بتا دیجئے میرے بندوں کو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے مہربانی سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ کی ذات تمام خطاؤں کو معاف کرنے والی۔ آقائے نامدار، سرکار دو عالم، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ارشاد فرماتی ہے کہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر
من 70 مرتن. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر. صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایک دن میں، ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام فرماتے تھے. ہر انسان کو توبہ استغفار کی پوری زندگی کثرت کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں 3 مخلوقات ہیں جو گناہ کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے مشترک ہیں. کچھ مخلوقات تو ایسے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں. مثلا ایک جماعت، ایک اللہ رب العزت نے بنائی، وہ فرشتوں کی جماعت، نورانی جماعت، ملائکہ جنہیں کہتے ہیں. وہ نورانی جماعت ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ خطائیں نہیں کر سکتے، وہ چاہ ہی نہیں سکتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے گناہ کو. اللہ نے گناہ کرنے اور سوچنے کا مادہ فرشتوں میں رکھا ہی نہیں، بالکل پاک اور صاف بنایا. نور سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو. ان کی سوچ نورانی، ان کی فکر نورانی، ان کے تخیلات نورانی، بشر سے بالکل الگ، جنوں سے بالکل الگ. کریمی والی سوچ ان کی، پاکیزگی والی سوچ ان کی، اچھے وصف کے بنے ہوتے ہیں فرشتے. یہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے بارے میں شہادت دی ہے قرآن کریم نے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. یہ تو وہ کرتے ہیں جس کا حکم ان کا رب انہیں دیتا ہے. بس حکم سے یہ ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کر سکتے. بس ان کا کام اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی، اللہ کا تقدس، اس کی بزرگی کو بولنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکامات کی من و عن تابعداری اور فرمانبرداری کرنی. بس رب کے حضور ہر وقت رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ رات دن لگے رہتے ہیں. بس اس کے سوا کوئی کام نہیں. جس کی جو ذمہ داری ہے، جس کا جہاں جو کام ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. نہیں کر سکتے گناہ. دوسری جماعت اللہ نے جو بنائی، دوسری مخلوق جو اللہ کی ہے، وہ بشر کی، انسان کی اور جن کی، جنات کی. انسان اور جن یہ 2 مخلوق ایسی ہیں اللہ کی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں صفتیں رکھی، نیکی کی اور بدی کی. اختیارات پورے دے دیے، کمالات سے اللہ نے مکمل کر دیا، انسانوں کو بھی جناتوں کو بھی. صلاحیت بھی رکھ دی، اچھے مادے رکھ دیے، برائیوں کے تعلق سے برے مادے بھی رکھ دیے، جنت اور جنت کے اعمال اور اس کا راستہ بتا دیا، اپنی رضا اور خوشنودی، اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری، سنت کا راستہ اور طریقہ، اور دوسری طرف جہنم اور جہنم کا راستہ، برائی کا راستہ، شیطان کا راستہ، اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرما دیا کہ یہ راستہ مجھے پسند نہیں. اور بندہ بیچ میں کھڑا ہے، آزادی دے دی، عقل، شعور، دل، دماغ سب اللہ نے صحیح سالم دیا. ہر چیز کی تمیز، ہر چیز کا خیال، ہر چیز کے بارے میں باریکی سے باریکی تہ تک جانے کی صلاحیت اللہ نے بخشی انسان کو، اور فرمایا دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ادھر تمہارا رحمان ہے، ادھر شیطان ہے، ادھر آؤ گے تو میری رضا اور میرے باغ اور میرے بہشت میں آؤ گے، ادھر جاؤ گے تو ابدی جہنم ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے. اختیار تمہیں ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ.
جنات کو اور انسان کو اللہ نے مکمل اختیارات دیے ہیں اور دونوں مادے رکھ دیے ہیں۔ اس لیے انسانوں میں یہ دیکھا جاتا ہے اور انسانوں میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اچھا کرنے پر آتا ہے تو فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، فرشتے فخر کرتے ہیں، واہ کیا انسان ہے۔ اور جب یہی انسان اپنی انسانیت کے لیبل سے نیچے آتا ہے اور گرتا ہے تو شیطان بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے۔ اچھائیاں اتنی کہ فرشتے بھی پیچھے، اور برائیاں اتنی کہ شیطان اور ابلیس بھی ہاتھ جوڑ کر پناہ مانگے۔ تو دونوں وصف اللہ نے انسان کے اندر اور جنات کے اندر رکھی ہے۔ خوب یاد رکھیں کہ ایک انسان کتنا بھی گنہگار ہو، خوب اچھے سے اس بات کو سمجھیں، کتنا بھی سیاکار ریاکار، گناہوں میں اس نے اپنی پوری زندگی بسر کر دی، ایک لمحے کو بھی اسے گنہگار ہونے کا خیال نہیں آیا، کبھی اللہ کے سامنے جھکا نہیں، کبھی گیا نہیں، پوری زندگی گناہوں سے لت پت ہے، لیکن اس انسان کے اندر بھی اچھائی کی صفت موجود ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان بہت ہی تقوی والا، بزرگی والا، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والا، سنتوں کی 100% تابعداری کرنے والا، زندگی کے شب و روز وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی میں گزارنے والا انسان ہے، لیکن اس انسان میں بھی برائی کا مادہ اور گناہ کرنے کی صفت موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اچھی اور بری صفت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا عابد ہو، کتنا بڑا زاہد ہو، اور چاہے کتنا بڑا شرابی، جواری ہو اور گنہگار ہو، دونوں میں اللہ نے دونوں صفت رکھی ہیں۔ الغرض ہر انسان میں اللہ نے کمال درجے کی صفت اچھائیوں کی بھی رکھی ہے اور کمال درجے کی صفت برائیوں کی بھی رکھی ہے۔ اب جو انسان اچھائیوں پر کوشش کرتا ہے وہ برائیوں پر فتح پا لیتا ہے، اور جو اچھائیوں کی پرواہ نہیں کرتا اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے وہ رات دن برائیوں کی طرف چلتا ہے اور بہت دور نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ ہدایت اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا اور دھل جاتا۔ اور اگر اس نے توبہ نہیں کی، اپنے گناہ سے رجوع نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو پھر اس کا یہ گناہ بڑھتا رہا، پھر 2 نقطے، پھر 3 نقطے، اور ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ نے رب العزت نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اور ایسے شخص کو دین کی اور ہدایت کی اور نصیحت اور خیر خواہی کی باتیں کچھ کارگر نہیں ہوتی جب دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں وصف رکھے ہیں، جناتوں میں بھی یہ دونوں صفت رکھی۔ ایک تیسری جماعت ہے میرے دوستو، وہ ہے انبیاء کرام اور رسولوں کی جماعت۔ انبیاء کرام جتنی بھی دنیا میں تشریف لائے وہ بشر تھے، انسان تھے، اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر وہ ایسے بشر نہیں تھے عام بشر کی طرح، جب اللہ نے نبوت کی ذمہ داری دی تو وہ اعلیٰ ترین درجے کے بشر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگرانی بھی فرمائی۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام اور رسولوں کی جو جماعت ہیں انہیں بالکل خطاؤں اور غلطیوں سے معصوم بنایا، معصوم عن الخطا۔ نبی سے بھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی نے زندگی بھر کسی نبی سے نہ کوئی گناہ ہوا نہ کوئی خطا ہوئی، یہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ فرشتوں میں تو چونکہ اللہ نے رکھی نہیں صفت، تو وہ نور سے بنے، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، لیکن فرشتوں میں جو اللہ نے اپنے نور کا جو ملکہ رکھا اور اپنے علم اور اپنے جلال کا جو جوہر اللہ نے عطا فرمایا انبیاء کرام کی جماعت کو، اور جو خصوصی فضل اور عنایات رہیں اور تربیت جو اللہ رب العزت نے فرمائی، اور جو ذمہ داری کا بارے گرا انبیاء کرام لے کر دنیا میں آئے اور آئیڈیل اور نظیر اور مثال بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا تمام انبیاء کرام کو، تو میرے عزیزو وہ آئیڈیل رہے اور وہ بے نظیر ہو کر اور مثال ہو کر دنیا سے
مثل بن کر مثل بن کر دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی خطا اور غلطی کا ہو جانا تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل پاک صاف تھے, کبھی کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان سے بھی گناہ خطائیں ہوئی ہیں, کئی صحابہ سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ایسی توبہ کی کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی نیکیاں ان کے توبہ پر قربان. توبہ بھی ایسی کی اور ایسا رب کو راضی کیا کہ رب کریم نے قیامت تک کے لیے انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرما دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ سارے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے, دونوں نے ایک دوسرے کو راضی کر لیا. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ہدایت کے چراغ ہیں, اور جن سے اللہ راضی ہو اور اتنا راضی ہو کہ اللہ اپنے اس جماعت کو بھی راضی کر دے, خوش کر دے, پھر اس جماعت کے بارے میں طعن و تشنیع کی زبانیں دراز کرنا, یہ بڑی کمبختی اور بدبختی کی بات ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی گنہگار بتائے, صحابہ کرام پر ان کی کسی لغزش کی وجہ سے انگلی اٹھائے, یہ کم علمی اور بدبختی اور بے دینی کی بات ہے. صحابہ کرام کی ہم انبیاء کرام کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم سب سے زیادہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے صحابہ کی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی جماعت جنہیں صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کرام کا اکرام اور اعزاز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے موت تک, قیامت تک انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائیاں بنائیں, اسی طریقے سے برائیاں بنائیں. اچھے اعمال ترتیب دیے, برے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی, یہ جنت کا راستہ, یہ جہنم کا راستہ, اس میں میری رضا اور اس میں میری نافرمانی, میرا عتاب و میرا غصہ. انسان کو آزادی دے دی. اب کوئی بندہ اللہ کا کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے, ایک بندے نے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا اور وہ کر نہ سکا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ الصمد, کرم دیکھو اپنے رب کا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیت کی ہے, اس نے کرا نہیں ہے, پھر بھی میرا اللہ کہتا ہے کہ لکھو میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی. پھر وہ بندہ نیت کرتا ہے اور پھر اس نیت کو انجام کار کو پہنچاتا ہے, عمل کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھو 10 سے 700 گنا, 10 سے 700 گنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک بندہ نیکی کی نیت کرے اور نہ کرے تو ایک نیکی, ایک بندہ نیت کرے نیکی کی اور کر لے تو 10 سے 700 گنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اللہ الصمد ہے, اس کے کرم اور اس کی عطا کا کوئی جواب اور مثال کہ بندے نے ایک نیکی کا ارادہ ہی تو کیا تھا, کرا کہاں اس نے. بندے نے چلو نیکی کر لی, ایک نیکی کا ارادہ کیا تو ایک ہی تو کیا اس نے, لکھو 10. اب اس کے اخلاص اور اس کے جذبے کی وجہ سے اس کے نیکی میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے. 700 گنا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور مزید فرمایا کہ مزید اس سے بھی زیادہ. میرے بھائیو, اس کی کرم فرمائی کو سنو. ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا, نافرمانی کا, پھر نہیں کرتا, اللہ رب العزت کی ذات کا حکم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نیکی لکھو. ہائے ہائے, اللہ الصمد. بندے نے گناہ کا ارادہ کیا اور کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا,
تو میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک نیکی لکھو، اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر بھی لیتا ہے تو کرم فرمائی دیکھو، کرم فرما کریم مولا کا کرم، ایک گناہ لکھو۔ اوئے ہوئے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی ہے نیکی کے تعلق سے۔ کیا فرماتا کہ نیکی، اگر ایک نیکی کا کسی نے ارادہ کیا اور اس نے نہیں کیا تو ایک نیکی لکھو۔ اس کے مقابل یہاں ایک گناہ کا ارادہ کیا اور اس نے نہیں کیا، ایک نیکی لکھو۔ اوئے ہوئے، اور ادھر نیکی میں کیا تھا؟ ایک نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے نیکی کر لی، تو کم سے کم درجہ 10 نیکیوں کا، 10 نیکی سے لے کر 700 گناہ تک، بلکہ اس سے زیادہ لکھو۔ اور ادھر ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور ایک گناہ کرتا ہے، تو میرا رب کہتا ہے کہ ایک ہی گناہ لکھنا، ایک ہی گناہ لکھنا، ایک ہی گناہ لکھنا، زیادہ مت لکھنا۔ اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، جب یہ بندہ گناہ کرتا 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 اپنی عمر کو پہنچتا ہے نا، اور پھر اپنے رب کے حضور آ کر کہتا ہے کہ میرے اللہ میری توبہ، میرے اللہ میری توبہ، اللہ رب العزت کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے اور حکم ہوتا ہے جا معاف کیا، جا معاف کیا۔ ایک 90 سال کا بوڑھا انسان جس نے اپنے 90 سال کی عمر گناہوں میں، خطاؤں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں اس انداز میں گزاری کہ اس نے کبھی کوئی نیک اعمال کیا ہی نہیں، اللہ کی طرف چل کے نہیں دیا، گناہوں سے اس کی زندگی بالکل لت پت ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا 90 سال کا بوڑھا انسان بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں دنیا میں تو آیا کیسے، تمہیں بھیجا کس نے، یہ تیرے سارے کام بنائے کس نے، کبھی نہیں۔ جب 90 سال اس کی عمر پہنچتی ہے، سر پر سفیدی کا سایہ ہو گیا، چہرے پر جھوڑیاں چھا گئیں، ہاتھوں کی طاقت جاتی رہی، پیر لڑکھڑانے لگے، ضعیفی اور بڑھاپے کی وجہ سے کمر لگ گئی، جھک گئی، آنکھوں کی روشنی نے بھی جواب دے دیا، کان کی سننے کی جو سماعت ہے اس پر ثقل طاری ہو گئی، زبان بھاری ہو گئی، جسم کے سارے پارٹ پرزے ختم اور کمزور ہو گئے، پیار و محبت کرنے والی، جان لٹانے والی شریک حیات بھی داغ مفارقت دے گئی، محفلیں سجانے والے دوست بھی روٹ کر چلے گئے، اپنی سگی اولاد وہ بھی بوڑھے کو بیکار اور عضوے فضول سمجھ کر اس نے بھی رشتے ناطے توڑ لیے۔ اب 90 سال کا بوڑھا انسان، چاروں طرف سے مایوسی، چاروں طرف سے مایوسی ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے اور ڈنڈے کو ٹیکتا ٹیکتا اللہ کی طرف چل رہا ہے، مسجد پہنچتا ہے، پہلی بار ہے 90 سال کی عمر میں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، نا امیدی، مایوسی چھا چکی ہے، کوئی اپنا نہیں، سب جگہ سے دل اس کا ٹوٹ چکا ہے، گناہوں سے جی بھر چکا ہے، اور اپنا ڈنڈا ٹیکتا ہوا مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ گھر میں پہنچ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اللہ 90 سال کی عمر ہو گئی، سب بیگانے ہو گئے، میں نے کبھی آپ کو جھانک کر نہ دیکھا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی آپ کے پاس ہم آئے نہیں، کہ اللہ آج میں بڑی امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی سہارا نہیں، آج بڑی امید سے آپ کے پاس آیا ہوں، رب کریم آقا اپنے دربار سے تم مجھے دھتکار نہ دینا، اس بوڑھے کو مایوس کر کے نہ بھیجنا، بڑی امید لے کر کے آیا ہوں، اگر آج تو نے اپنے در سے بھی مجھے ٹھکرا دیا اور واپس بھیج دیا تو پھر میرا کوئی سہارا نہیں، کہاں جاؤں گا۔ ایک بوڑھا انسان اپنے گناہ اور اپنے 90 سال کی غلطیاں اور جرائم کو گناتا ہے اللہ کو، اور اللہ رب العزت کے سامنے احساس کرتا ہے، خاموشی سے جواب آتی ہے، اس کے دل کو یہ صدا پہنچتی ہے کہ اے میرے بندے،
تم نے آنے میں یقیناً بہت دیر کر دی، پر کوئی نہیں، تجھے تو یہ یاد رہا نا کہ میں ہی تیرا معبود ہوں، تجھے یقین ہے نا اس بات کا کہ میں تیرا رب ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، اسی امید سے تو آئے ہو۔ میرے بندے، میں مالک ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، میں تمہیں مایوس نہیں کر سکتا۔ ہاں، دنیا والے تمہیں شرابی کہیں گے، جواری کہیں گے، زناکار کہیں گے، بدتین کہیں گے، چور کہیں گے، اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ سنو، میں تمہیں کبھی تانے نہیں دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو کبھی گنواؤں گا نہیں، گنہگار کہہ کے تمہیں کبھی بلاؤں گا بھی نہیں۔ جب تم میرے دربار پر آئے ہو اور تم نے ہمیں اپنا رب تسلیم کیا ہے تو جا، میں نے تمہیں معاف کیا، جا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور ہاں سنو، میں نے تمہارے 90 سال کی جو خطائیں اور غلطی اور گناہوں سے لت پت جو تمہاری زندگی تھی، ان سب کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ سمت، اللہ کی جود و سخا دیکھو، اس کی عنایت و کرم اور بندہ پروری کا مزاج دیکھو کہ پوری زندگی جو 90 سال کی گناہوں سے لت پت تھی، ہم نے نیکیوں سے بدل دیا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ جب کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو تسلیم کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، خطاؤں کو بخش دیتا ہے، اور اس کی زندگی کی تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیتا ہے۔ اور اس کی ذات تو ہے ہی بڑی بخشش والی اور کرم فرما، مغفرت والی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ جب ایک بندہ گنہگار اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، میں گنہگار ہوں، میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی ذات اس قدر خوش ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہاں اچھا، میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں رب ہوں اس کا۔ جب کہتا ہے نا کہ بندہ ہے میرے رب، تو اللہ کہتا ہے اچھا، اسے پتا ہے میں اس کا رب، مجھے معاف کر دے۔ اچھا، اسے پتا ہے کہ صرف میں معافی دے سکتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے، پھر اللہ کا جواب یہی آتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر اللہ کا جواب آتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا، اسے معلوم ہے کہ میں ہی معاف کر سکتا ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں ہی معاف کر سکتا ہوں اور میں ہی پکڑ بھی کر سکتا ہوں، اسے بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے، جا، بخشا، معاف کر دیا تمہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا امیدی کو اور مایوس ہونے کو اور گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال کی طرف نہ چلنا اور اس سے دور ہو جانا، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کو بلایا، آ جاؤ، ہم میری رحمت کی طرف آؤ، میری بخشش کی طرف آؤ۔ اے میرے گنہگار بندو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں ڈوبے ہو؟ کس خیال میں ہو؟ ہم تمہاری زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کرنے کو بیٹھے ہیں، بس ایک بار تم کہہ دو، احساس کر لو کہ اللہ میری توبہ، کہ اللہ میری توبہ، بس ایک دفعہ تم کہہ دو کہ اللہ اب بس، اب نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے کی وجہ سے معاف فرمایا، کہ اللہ کا ضابطہ رسول ہے۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اب تک اور قیامت تک اللہ کا یہ ضابطہ چلتا رہے گا کہ جو شخص جتنا بھی گناہ کا عادی ہو اور کیسا بھی گنہگار ہو، اللہ کے سامنے جب اپنے گناہوں کا احساس کرے گا، ندامت و شرمندگی پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اسے
موت کا یقین ہو گیا اور اب لگا کہ بس اب تم پھنس گئے، تو اس نے بھی کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بنی اسرائیل جس اللہ کو مانتے ہیں میں بھی میں بھی اسے اللہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون، ربوبیت کا دعوے دار، خدا کا دعوے دار، خدائی اعلان کرنے والا، پورے ملک کو زبردستی خدا تسلیم کروانے والا فرعون، وانا ربکم الاعلی کہا تھا اس نے قرآن کریم نے ذکر کیا، وانا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون اب شکنجہ کسا جا چکا ہے، جکڑا جا چکا ہے، اللہ کے قانون کے گرفت میں وہ آ چکا ہے، اللہ رب العزت نے گریبان پکڑ لیا ہے اس کا۔ اب وہ کہتا ہے انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو اللہ رب العزت کا جواب آتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اچھا اب آئے ہو، اب چلے ہو توبہ کرنے، بڑی اکڑ تھی تمہارے میں نے اپنے کلیم موسیٰ کو بھیجا تھا، تم نے بڑی ذلت کی، بڑی حقارت کا معاملہ کیا ان کے ساتھ، ایک نہیں سن کے دیا تم نے، اور ہاں تم تو خدائی کے دعوے دار تھے، کہاں گئی تیری خدائی، کہاں گئی تیری اکڑ، کہاں گیا تیرا گھمنڈ، تیری بادشاہت کو کیا ہوا؟ اب کیوں کہہ رہے ہو کہ ہاں بس کوئی نہیں ہے تیرے سوا؟ اے فرعون وقت، میں تو جب بھی تھا اب بھی ہوں، جب بھی میں ہی رہوں گا، میرے سوا ہے ہی کون؟ میں ہی تو ہوں، سب کا پالنہار، سب کا خالق، سب کا معبود، سب کا مسجود۔ تم نے وقت رہتے توبہ کیوں نہیں کی؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ وقت رہتے اگر تم نے توبہ کر لیا ہوتا تو تمہیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آتا ہے روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک موت کے آثار نمودار نہ ہو جائے۔ غرغرہ کا لفظ آتا ہے حدیث پاک میں کہ جب تک گلے میں غرغرہ کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، اسی کو ہم نے کہا آثار موت۔ جب انسان کو موت کا یقین ہو جائے، موت کے آثار اس پر آنے لگے، پھر وہ توبہ کرے تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ موت کے آثار سے پہلے سارے گناہوں کی توبہ، سارے گناہوں کی توبہ۔ تو فرعون کو اللہ نے اس لیے معاف نہیں کیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کہ جب اس وقت نکل چکا تھا اور شکنجہ کسا جا چکا تھا، عذاب اور اللہ کی گرفت اس پر آن چکی تھی، اب اس نے بھی دیکھ لیا کہ اب تو بس چل چلاؤ ہے، اب تو مرنا ہی ہے، تو آخر میں اس نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول فرماتا رہتا ہے جب تک گلے میں غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ پوری زندگی انسان کو ہمیشہ توبہ استغفار کا معمول بنانا چاہیے اور کثرت سے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو بلاتا ہے اپنی رحمت کی طرف، اپنی بخشش کی طرف، اپنے کرم کی طرف۔ یا عبادی الذین اسرفوا، دیکھو تو انداز رب کریم مولا کا۔ ایک بات بتاؤں سچے، اللہ تعالیٰ کو جتنا معاف کرنے میں مزہ آتا ہے نا، سزا دینے میں نہیں آتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے۔ کوئی اور ہوتا نا اسے پیٹنے میں مزہ آتا۔ بھئی کون ہے اس کے سامنے کھڑا ہونے والا؟ کون ہے مد مقابل؟ کوئی ہے؟ کوئی مد مقابل نہیں، کوئی برابر کا نہیں، کوئی ٹکر کا نہیں۔ صحیح بتاؤں، برابر ٹکر کی تو بہت بڑی بات ہے، کوئی اس سے ایسا چھوٹا بھی نہیں جو کھڑا ہو کر کے کسی قانون کو اور کسی فیصلے کو چیلنج کر دے، اتنا چھوٹا بھی نہیں کوئی نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا ہے ہی نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت کر لے؟ کوئی نہیں۔ قیامت میں بھی جو لوگ شفاعت کریں گے، خود میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، پھر آپ شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ اب نہ کل۔ ہاں، جو ہوگا یا جو ہوا یا جو ہو رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے، سب اللہ کے حکم سے۔
تو آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، چونکہ اسے معاف کر دینا بڑا پسند ہے۔ فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، یعنی گناہ کر کے نامہ اعمال کو بھر لیا، عمر گنوا دی، صحت ختم کر دی، روپے پیسے برباد کر لیے، وقت ضائع کر دیا، سب کچھ جو ہم نے دیا تھا بطور نعمت کے سب قربان کر دیا، ضائع کر دیا، اس نے ساری چیزیں ضائع کر دی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آگے دیکھو انداز کتنا نرالا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کسے بلا رہا ہے؟ تہجد گزاروں کو نہ، حاجیوں کو نہ، نمازیوں کو نہ، علماء کرام کو بالکل نہیں، شب گزاروں کو بالکل نہیں، تسبیح والوں کو بالکل نہیں، جماعتی و تبلیغی ذمہ داروں کو بالکل نہیں، کسے؟ شرابی کو، جواری کو، زناکاری کو، ڈاکوؤں کو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، اور رات دن گناہوں سے لت پت انسانوں کو، اور اس پوری جماعت کو جس نے کبھی اللہ کی طرف جھک کر نہ دیکھا، کبھی اللہ کی طرف گیا ہی نہیں، سنت کیا ہوتی اسے پتہ ہی نہیں، بلکہ اسے یہ بھی نہیں پتہ وہ امت کس کی ہے، یہاں تک بھی نہیں پتہ۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جسے اپنے رب کی خبر نہیں، اپنے نبی کی ذات کی پتہ نہیں، دین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اور وہ ایسی دنیا میں مست مگن زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ یہی رہنا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے، یہ صدا انہیں ہیں، یہ صدا ان گنہگاروں کو ہے، یہ صدا خطاواروں کو ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آ جاؤ گنہگاروں، شرابیوں آ جاؤ، زناکاریوں آ جاؤ، بے نمازیوں آ جاؤ، ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس کی مہربانی سے کبھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اپنی صفت آگے بیان فرماتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کی ذات تمام گناہوں کو بخش دینے والی ہے، معاف کر دینے والی ہے، درگزر کر دینے والی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ میرے پاس آؤ، ہم معاف کرنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس بندے کی قدر ہے جو ہمیشہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے بہت محبوب ہیں، اعمال بھی ہو اور استغفار بھی ہو، اعمال بھی ہوں، توبہ بھی ہو، اللہ سے ہر وقت رجوع بھی ہوں، اور ہر وقت اللہ کے ذات تعلق میں رہیں، بنے رہیں، یہ بندے کی کمال ہے اور بندے کا حسن ہے۔ کبھی کسی گنہگار کو گنہگار نہ سمجھو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ آج ہمارے دیندار کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو گنہگاروں کو، دنیا داروں کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا۔ رکاوٹ نہ بنو کسی کو اپنے پاس آنے دینے میں، آنے دو، جو نہیں آتا انہیں بلاؤ۔ میرے نبی نے گنہگاروں کو گلے لگایا ہے، میرے نبی نے جہنم میں گرنے والوں کے ہاتھ تھامے کلائیاں پکڑی ہیں، سینے سے لگایا ہے، اور پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر انہوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گنہگاروں سے پیار کرو، انسیت سے پیش آؤ، انس کا معاملہ کرو، عزت دو انہیں تاکہ وہ تم سے قریب آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عابد جو مغرور ہے، وہ عابد جو اپنے نشے میں چور ہے، وہ عابد جو اپنی عبادیت اور اپنی عبادت اور زہد و تقوی پر اترانے والا ہے، بالکل پسند نہیں۔ ہاں وہ گنہگار ضرور پسند ہے جنہیں اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے، ندامت اور شرمندگی۔ آتا ہے روایت میں کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے، ایک بڑا عبادت گزار، بڑا زاہد، بڑا پارسا، بڑا ہی متقی، کوئی لمحہ اس نے ضائع کیے بغیر زندگی گزاری، اللہ کے راستے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی میں لگا رہا۔ اور اس کے اگینسٹ ایک بندہ وہ
جو مسلسل سراپا گنہگار، کبھی اس نے عبادت کو جانا ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے، کبھی عبادت نہیں کی، کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں، بہت ہی گنہگار سیاکار۔ اب جو گنہگار بندہ ہے وہ جنگل کے راستے چلا جا رہا ہے، اور وہ جو عابد بندہ ہے بنی اسرائیل کا، اسی جنگل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا اللہ کے دھیان و تقرب میں لگا ہوا ہے، اور بادل نے اس کے سر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ کس کے؟ وہ عابد اور زاہد کے سر پر۔ یہ گنہگار بندہ جو چلا جا رہا ہے، اس نے جو دیکھا، نگاہ ڈالی، بڑا متاثر ہوا، دل میں اس بندے نے، اس گنہگار بندے نے اس پر فخر کیا، کیا نصیب پایا ہے اس بندے نے، عبادت کر کے ایسا مقام، ایسا رب کو راضی کیا ہوا ہے اس بندے نے کہ آسمان کا بادل بھی اس پر دھوپ نہیں لگنے دے رہا ہے اور سایہ کر رکھا ہے بادل نے۔ یقیناً یہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ اس کے دل میں اس بندے کے تعلق سے عزت اور عظمت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اب وہ گنہگار بندہ چلتا ہے اس عابد کے پاس، جاتا ہے اس زاہد کے پاس، اور اس کے قریب بیٹھ کر، اس کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سکون دل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ پہنچتا ہے تو وہ عابد اور وہ زاہد اس بندے کے آمد پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، اسے اچھا نہیں لگتا، اسے برا لگتا ہے، اور وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تم میرے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ غیب سے ندا آتی ہے، اوے زاہد بندے، یہ کیا؟ سن، تم اس بندے کی اور تمہارے بندے کی دونوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ ہیں، تم دونوں سنو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ تمہارے اس عمل نے، جو تم نے ابھی اس کے ساتھ کیا ہے، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئیں تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے۔ اور سنو، یہ بندہ گنہگار جو پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، تمہارے پاس آیا، اس کے اس احساس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے ہم نے اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ہائے ہائے، اب تم دونوں برابر ہو، تمہارے پاس کوئی نیکی نہیں۔ عابد سے کہا جا رہا ہے، اس زاہد سے جو پوری زندگی عبادت و زہد میں گزاری ہے، اور اس گنہگار سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی اب کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل پلین اور سادی زندگی اور کوڑا کاغذ کی طرف تم دونوں ہو گئے ہو۔ اب جاؤ، نئے سرے سے تم دونوں عبادت کرو، نئے سرے سے اب مجھے راضی کرنے کی اور اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کرو۔ دیکھا آپ نے کہ اس عبادت کے فخر اور تکبر نے زندگی کی تمام محنتوں کو ضائع کر دیا۔ اس زندگی بھر کے گنہگار شخص کی احساس ندامت اور شرمندگی نے اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرا اللہ ایسا ہے۔ بنی اسرائیل میں ہی دو شخص کے تعلق سے روایت کی جاتی ہے، ایک شخص کے تعلق سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اسے ہوش آیا کہ یہ تو میں نے بہت غلط کیا، 99 قتل۔ ایک زاہد خشک کہنا چاہیے، اس کے پاس وہ بندہ جاتا ہے، اور وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ جی میں نے 99 قتل کیے ہیں اور توبہ کا ارادہ ہے۔ بولے اچھا، اب تیری توبہ قبول ہوگی؟ نہیں ہو سکتی تیری توبہ قبول، دفع ہو جہاں سے۔ اچھا، اس قاتل نے کیا کیا؟ تلوار نکالی اور کالے 100 پورے کیے دیتے ہیں۔ اس زاہد کو بھی ٹھکانے لگا دیا، توبہ کا ارادہ کر چکا تھا۔ اسے رہنمائی کی ضرورت تھی، اسے ایک ایسے رہبر کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے ہاتھ میں دے دے۔ اب یہ بندہ خدا اس تلاش میں نکلتا ہے، ایک عابد عالم کے پاس پہنچتا ہے، اس سے اپنا ماجرا رکھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا معافی ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ وہ عالم کیا کہتے ہیں؟ بالکل ہے، توبہ بھی ہے اور معافی بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ معاف کر دے گا اگر تم نے سچے من سے ارادہ کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں سے اس عالم زاہد نے انہیں یہ رہنمائی کی، تسکین دلائی اور فرمایا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، یہ بستی اچھی نہیں ہے تمہارے اعتبار سے، وہاں نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، جاؤ اور وہیں آباد ہو جاؤ، تمہاری توبہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لی، توبہ قبول ہو گئی، یہ مان کر چلیے۔ بہرحال اس توبے کے غرض سے اور نیت کے غرض سے وہ شخص وہاں سے چلتا ہے، راستے میں
اس کی عمر پوری ہو جاتی. دونوں فرشتے آتے ہیں، میں نیکی کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں نکالوں گا، اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا، اب تو نیک ہی نیک ہے یہ، تو اب اس کی خطائیں کوئی رہی نہیں. بدی کا فرشتہ کہتا ہے اس نے ابھی کچھ کرا ہی نہیں، ابھی چلا ہی تو تھا. میں الغرض میرے ساتھیوں، دونوں میں جب نزاع کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے حکم بن کر، فیصل بن کر، فیصلہ کرنے کے لیے. اور زمین ناپی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. وہ زمین جو بدی کی طرف تھی اسے سکیڑ دی جاتی ہے، اور وہ اس طریقے سے یوں گرتا ہے کروٹ سے، اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا اور خوشنودی شامل حال ہوتی ہے اس بندے کے. بہرحال نیکی کے فرشتے کے حصے میں وہ شخص آتا ہے صرف توبہ کرنے کی نیت کی برکت سے. وہ شخص یہ نہیں کہ معافی اور اس معافی تلافی ملتی ہے، معاف بھی کیا جاتا ہے اور اس کی بخشش بھی ہوتی. کبھی بھی ہمیں کتنے بھی گناہ ہم سے ہو جائے، ہمیں کبھی بھی توبہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے. یاد رکھیے یہ 99 اور 100 قاتل کی جو مثال ہے آپ کے سامنے حدیث پاک کے حوالے سے دی گئی، میرے عزیزو اس لیے دی گئی ہے کہ گناہ ہمارے پاس کتنا بھی صحیح، کتنے بھی ہم گنہگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں ہو سکتے. ایک بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے نا کہ اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں، ہر چیز سے زیادہ ہم نے گناہ کیا ہے، تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کیا بات آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تیرے گناہ بہت ہیں پر میری رحمت سے زیادہ نہیں، میری رحمت سے زیادہ نہیں. گناہ پوری دنیا کے انسان مل کر اگر گناہ کرنے لگ جائیں، دنیا کا کوئی ایسا کام نہ ہو گناہ کا جو سب مل کر نہ کرنے لگ جائیں، پھر بھی میرے اللہ کی رحمت کا آگے کچھ بھی نہیں. اللہ کی رحمت بے پناہ ہے. کبھی گناہوں سے مایوس نہ ہونا، کبھی مایوسی کا شکار نہ ہونا. یاد رکھیں گناہوں سے توبہ کی توفیق اسے نہیں ملتی جو مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اسی لیے تو میرے رب نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا. اگر تم مایوس ہو گئے، جو شخص مایوس ہو جاتا ہے وہ اللہ کے پاس کبھی نہیں جاتا توبہ کے لیے، پوری زندگی گناہوں میں اس کی لگی رہتی ہے، ڈوبی رہتی. سب سے پہلی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے تو گناہ اتنے کیے ہیں، معافی کوئی نہیں. کبھی ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے. یاد رکھے آپ کا گناہ کتنا بڑا صحیح، خطائیں کتنی بڑی صحیح، اللہ کی رحمت اور اس کی وسعت اور اس کی مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، اللہ کی مغفرت میں بڑی وسعت ہے. اسی طریقے سے جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم خوب توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. روایت میں آتا ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً ایک نیکی کرو. جب بھی گناہ ہو جائے فوراً ایک نیکی کرو. گناہ ہو جائے توبہ کرو، خوب توبہ کرو، خوب توبہ کرو. اور یاد رکھو جب ہم نے پکی سچی توبہ کر لی اس کے بعد پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کرو، پھر گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کرو. ایک دن آتا ہے جب انسان کسی شیطان اسے مایوسی کی حد تک یقین دلاتا ہے کہ یار تو بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، تو توبہ پر ٹکتا ہی نہیں، جمتا ہی نہیں، کیا فائدہ ایسی توبہ کرنے سے؟ لے اب ہم توبہ نہیں کرتے. ہم توبہ جب کریں گے جب گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اور موت اسے مہلت نہیں دیتی. کبھی ایسا نہ کرنا کہ یہ خیال دل میں جما کر تم توبہ کی دولت سے محروم ہو جاؤ. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا کہ چاہے تم نے 100 دفعہ توبہ توڑ لیے لیکن توبہ کا اہتمام کرتے رہنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا. ایسا شخص جو زندگی بھر توبہ کرتا رہا، توبہ کو توڑتا رہا، توبہ کرتا رہا، توبہ ٹوٹتی رہی، توبہ کرتا رہا، پھر گناہ کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، یہاں تک کہ موت اسے آ جاتی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ جب فرشتہ لائے گا اس شخص کو پکڑ کر، ایسے شخص کو، کس شخص کی؟ ذرا بہت دھیان سے سننا، کہ جو زندگی بھر توبہ کرتا رہا، توڑتا رہا، توڑتا رہا، کرتا رہا، پوری زندگی اس نے گزار دی اور مر گیا. اللہ کے حضور جب وہ بندہ لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، میں نے بخش دیا. فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو اس طرح توبہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا. اللہ رب العزت
فرمائے گا کہ اس شخص نے پوری زندگی توبہ پر استقامت کی ہے، پوری زندگی یہ شخص میری رضا کے لیے لڑتا رہا اپنے نفس سے، پوری زندگی اس نے جنگ کی ہے اپنے نفس سے، کہ اس نے ہمت حوصلہ کیا اور میری رضا کے لیے اس نے توبہ کر لی، پھر کسی وجہ سے یہ توبہ پر نہ جم سکا، پھر اسے احساس ہوا، پھر اس نے میرے نام سے توبہ کی اور مجھے یاد کیا، تو پوری زندگی لڑتا میرے پاس آ گیا میری بخشش اور مغفرت کی امید پر، لہٰذا ہم نے اسے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جب ہمارا احساس اور یقین مایوسی کی حد تک ہو جاتا ہے تو ہم توبہ نہیں کرتے، توبہ کا دروازہ ہم سمجھتے ہیں کہ بند ہو گیا ہے، کبھی نہیں۔ ہر حال میں کہیں بھی رہو، کسی حال میں بھی رہو، توبہ استغفار کا اہتمام خود کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، جنت میں جو اجتہادی غلطی ہوئی تھی، جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا ایسا احساس رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسی سچی پکی توبہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا کو معاف کی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب کریم، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کی ذات تو بہت پاک ہے، خطا کار اور ظالموں میں سے تو میں ہوں۔ دیکھیے توبہ، ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توبہ، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی توبہ، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اور میرے اور آپ کے نبی سردار الانبیاء کی توبہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی توبہ اور دعا، اے اللہ ہمارے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں، ہم سے کوئی خطا ہو جائے، سہو ہو جائے تو گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہمارے اندر جس کے اٹھانے کی طاقت نہ ہو، جسے ہم اٹھا نہ سکیں، ایسا بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا جیسا آپ نے پچھلے لوگوں پہ ڈالا اور وہ اٹھا نہ سکے اور وہ آپ کے معتوب اور مغضوب ہو گئے اور آپ کے عتاب کے شکار ہوئے۔ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، بخشش کا معاملہ کرنا، مغفرت کا معاملہ کرنا۔ میرے رب تو ہی تو ہے ہمارا ذمہ دار اور والی، سب کچھ تو ہی ہے، اور نہ ماننے والے اور جو منکرین ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ سارے انبیاء، آپ قرآن کریم چیخ چیخ کر پکار کر اعلان کر رہا ہے،
انبیاء کرام نے جو دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ان کی توبہ ہے، یہ ان کا استغفار ہے۔ ایک نبی جو معصوم ہے، گناہ کرتا نہیں، وہ بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ایک نبی جو گناہ کو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ بھی استغفار پڑھتا ہے۔ اور سردار الانبیاء، سید البشر، پوری کائنات کا سردار پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ میں اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، ہماری ملت؟ کہاں جا رہی ہے پیارے حبیب کی یہ پیاری امت؟ ہم نے توبہ کو بالکل بلائے طاقی رکھ دیا، کبھی احساس کر کے نہیں دیکھا کہ ہم نے اب کتنے گناہ کیے ہیں۔ کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں سے ہم نے اپنی زندگی کیسی بھر لی، خراب کر لی۔ ہم نے اپنی جوانی گناہوں میں لگا دی، تندرستی گناہوں کے حوالے کر دیا، روپے پیسے گناہوں پر لگا دیے، خوبصورتی کا سودا گناہوں سے کر لیا، پوری زندگی ہم نے نافرمانی اور عصیان میں گزار دی۔ کب توبہ کریں گے ہم؟ کب استغفار کریں گے؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا جن کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، ایسا ہو جائے تو ایسا کر لیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر قبرستان آپ جائیں اور قبرستان والوں کو اللہ رب العزت اگر بولنے کا موقع دے تو قبر کے سارے مردے اٹھ کر یہی کہیں گے کہ ہماری زندگی بھی ایسی گزری کہ ہم روز سوچتے تھے کہ توبہ کریں توبہ کریں، پر افسوس موت نے ہمیں مہلت نہیں دی۔ ہر دن اپنے زندگی کا آخری دن سمجھو، ہر نماز کو اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھو، ہر لمحہ ہر سانس کو اپنی زندگی کے آخری سانس سمجھو۔ جب ہم ایسی سمجھ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ توبہ کی توفیق ہوگی، توبہ کی توفیق ہوگی۔ نماز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے۔ نماز اور وضو، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص نماز کا وقت ہو جائے اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر اچھی طریقے سے رکوع اور سجدہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اہتمام کرو ان چیزوں کا، فرائض چھوٹ نہ جائیں، اور سنتوں کا اہتمام خوب اچھی طریقے سے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے، بہت روئے، خوب خطاؤں اور غلطیوں کی معافی مانگی، یا اللہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میری توبہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بات کیا تھی؟ تہجد میں آنکھ نہ کھل سکی تھی۔ آئے ہائے، تہجد میں آنکھ نہ کھل سکی تھی، تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بیٹھ کر رو رہے، اللہ سے بار بار معافی مانگ رہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دی۔ آج ہم پانچوں نمازیں ہضم کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے۔ ایک اللہ کا بندہ تہجد جو ایک نفلی نماز ہے، نفلی عبادت ہے، اس کے فوت ہونے پر اللہ کو منانے بیٹھ گیا، جس کے بارے میں حساب نہیں ہونا اللہ کے نزدیک، پوچھا نہیں جائے گا کہ ہاں تم نے، یا پٹائی نہیں ہوگی، سزا نہیں ہے کوئی۔ درجات کی بلندی کے لیے انسان اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے تہجد پڑھتا ہے۔ بہت اچھی نعمت ہے تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن نماز پنجگانہ کے تعلق سے کوئی معافی نہیں، ہر حال میں یہ ادا کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر تو نہیں کر سکتے، بیٹھ کر نہیں کر سکتے، لیٹ کر، اشارے سے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ مسافر ہے تو، سفر میں ہے تو، گھر میں ہے تو، موت، زندگی، کسی ماحول میں نماز معاف نہیں۔ ایک نماز دوسرے نماز کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ وضو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے، اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کی زبان سے، اس کے کان سے گناہ جھڑتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ بتاؤ کون گنہگار رہے گا؟ جب بندہ وضو کرے گا، وضو میں ان اعضاء کے سارے گناہ دھل گئے، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، اب فجر کی نماز ہم نے زور کی پڑھی، اب فجر تک کے بیچ میں جو گناہ تھے سب ختم،
اثر پڑھی ظہر اور عصر کے بیچ سارے گناہ معاف، جمعے کی نماز پڑھی پچھلے جمعے سے اس جمعے کے ساری خطائیں معاف، رمضان کے روزے رکھے پچھلے رمضان کے روزے اور اس رمضان کے روزے کے درمیان سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے بعد پھر توبہ، پھر استغفار، اللہ کے سامنے رونے دھونے کی عادت۔ جب ایک گنہگار بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار و اظہار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اور جب اس کے آنسو کے چند قطرات اس کے رخسار پر گرتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ جب آنکھیں آنسو بہانے لگ جائیں گناہوں کے ڈر سے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونے سے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جائیں، جسم پر کبھی طاری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں بھاگتے ہو توبہ سے؟ کیوں دوریاں بنا رکھی ہے اپنے استغفار سے؟ یاد رکھنا بگڑی بنانے والی ذات بس اللہ کی ہے، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی ایسی ذات ہے کہ پوری زندگی دنیا کے سارے کرم اور گناہ اور غلط کام کر کے آ جاؤ، کبھی اللہ رب العزت اپنے بندے کو گناہوں کی تانا نہیں دیا کرتا۔ یہ دنیا ہے جو تانے مارتی ہے، یہ دنیا ہے جو عار دلاتی ہے، یہ دنیا ہے جو غیرت دلاتی ہے۔ میرا اللہ تو معاف کرتا ہی نہیں، نام اعمال سے اس کے ساری خطاؤں کو ہمیشہ کے لیے مٹا بھی دیتا ہے۔ اور جب اس کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، جب توبہ میں اخلاص ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، سچے پکے من سے توبہ کی گئی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی برکت سے اتنا ہی نیکیاں نام اعمال میں تبدیل کر کے لکھ دیتا ہے۔ آؤ توبہ کی طرف، آؤ استغفار کی طرف۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں، ہر شخص مسئلے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر شخص اپنی اپنی جگہ پریشان ہے، فیملی کا فیملی، گھر کا گھر، خاندان کا خاندان اجڑنے کو تیار ہے، کوئی امن نہیں زندگی میں، نہ سکون ہے، نہ پیار ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ چہرے پر نور اور سرور ہے، نہ جسم کی تندرستی ہے۔ سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کرنے کے عادی تو ہم بن گئے ہیں، ہم نے گناہ تو خوب کیے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر بیٹھ کر کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ جب ہمارے گھر میں آگ لگ جائے، دکان میں آگ لگ جائے، تو ہم فائر بریگیڈر کو بلاتے ہیں، پڑوسیوں کو آواز دیتے ہیں، خود بالٹی میں پانی لے کر دوڑتے ہیں اور آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ مسجد میں لگے یا مندر میں، دکان میں لگے یا مکان میں، آگ اپنا کام کر کے رہتی ہے۔ یاد رکھیں اسی طریقے سے گناہ آگ ہے، صغیرہ گناہ ہے تو وہ چنگاریاں ہیں، اور گناہ اگر کبیرہ ہے تو وہ انگارے ہیں۔ جس طریقے سے آگ کہیں بھی لگے جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طریقے سے جب انسان کے اندر گناہ کا مادہ بڑھتا ہے، گناہ کی صفت بڑھتی ہے، گناہ کی طرف بندہ جب چلتا ہے اور چلنے لگتا ہے، تو وہ چاہے چنگاری کی شکل میں ہو، گناہ صغیرہ کا جب انسان عادی ہوتا ہے، پھر یہ چنگاری ایک دن انگارے کی شکل لیتی ہے۔ گناہ کبیرہ کے انسان عادی بنتا ہے، اور پھر نہ وہ بستا ہے نہ گھر کے افراد بستے ہیں، اور یہ متعدی، آگ کی طرح گناہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ جیسے آگ ایک جھوپڑی میں لگ جائے، دوسری جھوپڑی میں، پھر تیسری جھوپڑی میں، وہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے گناہ کا معاملہ ہے۔ گناہ بھی بڑا معتدی چیز ہے، یہ بھی پھیلنے والی چیز ہے اور بڑھنے والی چیز ہے۔ گناہ فرد میں آئے، پھر افراد میں آتا ہے، پھر فیملی میں آتا ہے، پڑوس میں جاتا ہے، بستی، گاؤں، شہر اور ملک، اور پھر سارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے کوئی اسے گناہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے رب کو راضی کر لو۔ رب راضی ہے تو سب راضی ہے۔ رب راضی ہو گیا تو سارے کام بن جائیں گے۔ رب راضی ہو گیا، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ساری عبادتیں ہماری قابل قبول ہوں گی۔ انسانیت کے معراج پر ہم پہنچ جائیں گے جس دن ہم نے گناہ کا اقرار کر لیا، احساس کر لیا، اور اپنے گناہوں کی ندامت پر چند آنسو بہانے اللہ کے حضور سیکھ لیے۔ بس گناہ کے لیے 3 باتوں کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جب اللہ سے توبہ کرے،
تو ندامت ہو، شرمندگی ہو اور احساس ہو اس بات کا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں۔ سب لوگ پڑھیں، میں بھی پڑھوں گا، آپ سب لوگ بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ، توبے کی نیت کی نماز، یا صلاۃ التوبہ یاد نہ رہے تو نیت کی میں نے 2 رکعت توبے کی نماز، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ کو پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہم سے جس انداز میں ہو سکے ہم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کریں، نعمتوں کو شمار کریں، اپنے ذات کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، صحت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، خوبصورتی ہے، گھر ہے، مکان ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، علم ہے، اور ساری نعمتیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھانا پینا، زمین پر چلنا، کپڑے، لباس، ساری نعمتیں جو ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، اللہ سے کہیں اللہ یہ سب آپ نے ہی تو دیا ہوا ہے، سب آپ کا ہی تو ہے، اللہ ہم آپ کا کھاتے ہیں اور آپ کے باغی ہیں، اللہ آپ کا ہم پیتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اقرار کر کر، اظہار کر کے، شمار کر کے اپنی کمظرفی، اپنی نالائقی، اپنی بے کسی، اپنی عاجزی، انکساری اور اپنے گناہ اور خطاؤں کو اللہ کے سامنے اقرار اظہار کرے، احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کہیں، اور یہ کہیں اپنے رب سے کہ اللہ اب میری توبہ ہے، اب نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ روئیں اللہ کے سامنے، نہیں رو سکتے ہو رونے جیسی شکل بنا لیں، اور جب یہ کہہ لیں اس کے بعد پھر کہیں کہ اللہ اب میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، وعدہ کریں اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان دیں کہ اللہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے، آج کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ وعدہ کر تو لیا پر میں کمزور بہت ہوں، کہ اللہ مجھے آپ مدد کریں، میری مدد کریں، آپ مدد کریں گے تو اب میں اپنے وعدے پر جمع رہوں گا، آپ کی مدد کے بغیر وعدے پر جمنا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے مدد طلب کریں، اور پھر اس بات کو پوری زندگی یاد رکھیں کہ میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اللہ سے نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا ہے، اب مجھے پوری زندگی اس پر جمے رہنا ہے اور استقامت سے زندگی گزارنا ہے۔ آپ کی توبہ قبول ہو گئی، اب آپ پاک صاف ہو گئے، آپ کی زندگی کی ساری خطائیں معاف۔ کبائر، بندے کے جو معاملات ہیں، حقوق العباد وغیرہ، یہ تفصیلی مسائل ہیں، اس کے تعلق سے علماء کرام سے مزید معلومات کر کے اس کے تعلق سے ہم جانکاری لے سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے صغائر ہیں وہ سب معاف ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے جو بھی معاملات ہیں نافرمانی کے وہ سب معاف ہو گئے۔ اب اس پر جمے رہیں، پھر بھی کسی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو یہ مت سوچو کہ ہم نے توبہ کر لی تھی اور وہ توبہ ٹوٹ گئی تھی، اب پھر کیسے کروں، اب تو جب کروں گا توبہ جب بالکل ہی چھوڑ دوں گا اس کام کو، نہ، کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی فکر اور سوچ ہے۔ فوراً اللہ سے توبہ کرو، چاہے کہ میں نے شروع میں یہ بات بتائی کہ کتنی دفعہ بھی توبہ ہماری ٹوٹ جائے، توبہ کرنا مت چھوڑنا، یہاں تک کہ موت کیوں نہ آ جائے، توبہ کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن آپ کی، میری اور آپ کی یہ توبہ استقامت پر لا کر کھڑا کر دے گی اور گناہوں سے دور کر دے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے، روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے، تجربات بھی ہمیں بتاتی ہے اکابرین کی اور بزرگوں کی، کہ جن جن لوگوں نے توبہ کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے توبہ کی برکت سے اس بندے کی حفاظت فرمائی ہے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے، اللہ نے توفیق بخشی ہے، سیدھا راہ چلایا ہے، اور چلایا ہی نہیں بلکہ ایسے شخص کو جو بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نذیر اور مثال بنایا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے اور بہت زیادہ توبہ استغفار کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ میں بھی آپ بھی عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں گے، اپنے رب کو راضی رکھیں گے، ہر حال میں پوری زندگی توبہ استغفار کا اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی ساتھیوں کو توبہ استغفار کی کثرت کے ساتھ زندگی گزارنے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی جستجو اور طلب میں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔